آرفنیج جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اس مایا کہہ رہی ہے کہ اس کو آپ بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو اس گھر سے نکال دے گی۔ سیلنگ سے نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی اور اس کی گردن 180 ڈگری میں مڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی بلیک ڈال۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ پچھلے سیٹرڈے ہم لوگ نے اپنی ہارر سیریز ڈیڈ فائلز کا پہلا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا تھا، جو آپ لوگ کو بہت اچھا لگا تھا۔ اینڈ جو ابھی میرے اس چینل پر نیو ہیں، یعنی جو اس ویڈیو میں نیو ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ نے میرا ایپیسوڈ 1 پہلے کا نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ پلیز وہ ابھی جا کر دیکھیں، بیکاز وہ بہت اچھا ہے اینڈ آئی ہوپ یو ول لائک اٹ۔ سو جسٹ گو اینڈ واچ دیٹ، اور یو کین یہ واچ کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کا ایپیسوڈ پچھلے ایپیسوڈ سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم شملہ کے ان گھنے پہاڑی جنگلوں میں جانے والے ہیں جہاں پر کئی سالوں پہلے ایک آرفنیج جل کر خاک ہو گیا تھا۔ کیسے ایک معصوم بچے کی روح ایک پرانی کالی گڑیا میں چلی گئی۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی کالی گڑیا موجود ہے، یا جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوئی ایسی کالی گڑیا موجود ہے، تو ذرا غور سے دیکھیں کہیں اس کی آنکھیں آپ ہی کو تو نہیں گھور رہی۔ کیونکہ آج کی سچی کہانی ہے دی بلیک ڈال آف شملہ۔ میں اس کہانی کا انٹرو دوں، یعنی بیک گراؤنڈ دوں۔ انڈیا کے گھنے پہاڑی جنگل اور ان کے بیچ بنی ہوئی برٹش دور کی عمارتیں اپنے ہی میں ایک راز ہیں۔ اسی ویران جنگل میں ایک آرفنیج تھا جو بہت ہی پرانا اور ویران تھا۔ کہتے ہیں کہ 1960 میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے یہ آرفنیج جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اسی آرفنیج کے اندر 12 بچے جل کر مر گئے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک گونگی بہری بچی تھی جسے سب مایا کہتے تھے۔ مایا کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک کھردی عجیب سی کالی گڑیا کے۔ وہ اس گڑیا کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے گھومتی تھی۔ آگ لگنے کے باوجود وہ گڑیا صحیح سلامت جنگل کے نچلے والے حصے میں ملی تھی۔ لوکلز کا کہنا ہے کہ جب آگ لگی تھی تو مایا کی روح اس کالی گڑیا میں چلی گئی تھی۔ 2018 میں لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک انجینئر سمیر اپنی بیوی ثنا اور اپنی 5 سال کی بیٹی زینب کے ساتھ آئسولیٹڈ کاٹیجز کے اندر شفٹ ہوئے۔ سمیر کو وہاں پر ایک انجینئرنگ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ، سمیر کی بیوی ثنا کو پہلے تو یہ خاموشی اور یہ سب بہت اچھا لگا، لیکن کچھ دن کے بعد وہ بھی اس سے بہت زیادہ اکتا گئیں۔ وہیں ان کی بیٹی زینب ایک نہایت چلبلی ہنسمکھ بچی تھی، اس بات سے انجان کہ پیچھے ان جنگلوں میں کیا چیز ان کا انتظار کر رہی۔ صبح زینب انہی جنگلوں میں کھیل رہی تھی کہ تبھی اسے وہی سیم کالی گڑیا ملی۔ گڑیا کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے بدبودار تھے، لیکن زینب کو وہ گڑیا بہت اچھی لگی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ جب ثنا نے یہ گڑیا دیکھی تو اس کو عجیب سا ڈر محسوس ہوا، اس لیے اس نے وہ گڑیا کچرے کے ڈبے میں پھینک دی۔ لیکن اگلے دن جب اس نے دیکھا گڑیا زینب کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، یہ دیکھ کر اسے بہت عجیب محسوس ہوا۔ اسی دن میں اس نے زینب کے اندر عجیب سی تبدیلیاں دیکھی۔ وہ گھنٹوں اکیلے باتیں کرتی رہتی تھی، نہ ہی کھانا کھاتی تھی، نہ ہی پہلے کی طرح اس کے ساتھ کھیلتی تھی، نہ ہی وہ باتیں کرتی تھی، نہ ہی ہنستی تھی۔ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی اس گڑیا سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن جب زینب اپنے کمرے میں بیٹھی روز کی طرح ویسے ہی باتیں کر رہی تھی تو ثنا
اس کے پاس گئی اور اس نے بولا، زینب تم کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ تو تب زینب نے بولا انتہائی بڑی اور ڈراؤنی آواز میں، مما مایا کہہ رہی ہے کہ اس کو آپ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو اس گھر سے نکال دے گی۔ جب ثنا نے یہ بات سنی تو ثنا کو بہت عجیب لگا کہ اس کی 5 سال کی چھوٹی سی بچی کیا باتیں کر رہی۔ کچھ دن بعد یہ سارے انسیڈنٹس کم ہونے کی جگہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک رات ثنا جب اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اس نے باہر سے یعنی جنگلوں کی طرف سے کسی بچے کی رونے کی آوازیں سنی، اور وہ چیخے، وہ رونے کی آوازیں اتنی تیز اور اتنی خوفناک تھی کہ جیسے ثنا ڈر کر جم گئی ہوں۔ جیسے وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ وہ ایک دم ڈر کر بالکل کانپ اٹھی تھی وہ چیخیں سن کر۔ اور صرف یہی نہیں، ساتھ میں کسی کے جو درخت ہوتے ہیں اس کو اسکریچ کرنے کی آوازیں بھی آتی تھیں، یعنی کوئی بچہ اپنی انگلیوں سے اس درخت کی لکڑیوں کو اسکریچ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں تھا، یہ تو بہت کم چیزیں تھیں۔ اب جو میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں انسیڈنٹ، وہ آپ کو اور زیادہ ڈرا دیں گے۔ ایک رات جب ثنا اپنے کمرے سے نیچے کچن میں پانی لینے گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کچن کی ساری نائفس بالکل اسٹریٹ لائن میں کھڑی ہوئی تھیں، یعنی اسٹریٹ لائن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کر کے وہ ساری نائفس کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ثنا کو بہت زیادہ ڈر لگا اور وہ اپنی بیٹی کے پاس بھاگتی بھی گئی کہ کہیں اس کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے جو دیکھا وہ شاید میں یا آپ دیکھتے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی، وہ 5 سال کی ہنسمکھ چلبلی پیاری سی بچی، بیڈ پر نہیں تھی بلکہ وہ کمرے کے ایک کارنر میں بالکل سیلنگ سے نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی گردن 180 ڈگری میں مڑی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہی بلیک ڈال تھی جس کی آنکھیں اس کمرے کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں، اور زینب کے منہ سے کالا پانی اور خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ثنا خود کو سنبھال نہیں پائی اور وہ چیخنے لگی، رونے لگی، اور زینب کو آوازیں لگانے لگی کہ وہ سن لے اور وہ نیچے اتر جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ثنا جلدی سے فون پہ گئی اور انہوں نے جا کر سمیر کو کال کی۔ جب سمیر نے یہ ساری باتیں سنی، وہ فوراً گھر آئے اور انہوں نے قریبی جنگل میں جو ملا اور جو عامل ہوتے ہیں ان کو بلایا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، پورے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے اور پوری لائٹس، ہر چیز ٹوٹ گئی، جس سے پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ایسی چیخ سنائی تھی جو کسی انسان کی تو ہو نہیں سکتی۔ اس چیخ نے، یعنی وہ جو بھی چیز تھی، جو بھی پیرانارمل چیز تھی، اس نے یہ بولا کہ جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، زینب اب میری ہے، جاؤ۔ اور یہ سن کر ثنا اور سمیر دونوں بہت ڈر گئے، لیکن اپنی پڑھائی جاری رکھی اور زینب زور زور سے چیخنے لگی۔ وہیں جو اس کے بیڈ پر وہ کالی گڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں سے خون نکلنا شروع ہوا اور وہ کالی گڑیا ہوا میں اڑنا شروع، اور اڑ کر وہ سیدھا ثنا کے منہ پر جا کر لگی، جس سے ثنا وہیں بے ہوش ہو گئی۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود عامل نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ عامل نے ہمت نہیں ہاری، اور اچانک کمرے کے اندر جو جنگل والی کھڑکی تھی وہ ٹوٹ گئی، اور اس کے اندر سے یعنی جنگل کی طرف سے
ایک کالا دھواں اندر داخل ہوا روم میں، جس نے اس کالی گڑیا کو ہوا میں اٹھایا اور وہ اسے جنگلوں کی طرف لے گیا۔ یہ ہوتے کے ساتھ ہی زینب زمین پہ جا گری اور ثنا جو اب ہوش میں آ گئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اور سمیر اور ثنا اسی رات وہاں سے چلے گئے۔ آج بھی وہ گھر شملہ کی ان گھنے پہاڑی جنگلوں میں موجود ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ آج بھی جب زینب سوتی ہے تو اس کے تکیے کے نیچے سے پرانے کالے کپڑے کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہ ہے کہ زینب کے دماغ پر ڈر بیٹھ گیا ہے، لیکن سمیر اور ثنا جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو آج بھی مایا کی روح نے پوری طرح نہیں چھوڑا۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ سو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نے اگر یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو بلیک ہارٹ ضرور کامنٹ کریے گا، اینڈ آپ کو اور کیسی ویڈیوز چاہیے وہ کامنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا، اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ سو ملتے ہیں اپنی اسی طرح ایک نیو ڈیڈ فائلز کی ایپیسوڈ کے اندر جو آپ کو اور بھی زیادہ ڈرائے۔